بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. بہت عرصے کے بعد آج آپ سے مخاطب ہوں. آج ایک طویل وقفے کے بعد آپ بھی اکیڈمک ایکٹیویٹیز سے، خاص طور پہ یونیورسٹی کی اس ریگولر ایکٹیویٹی سے خاصا وقفے کے بعد آپ لنک ہو رہے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ایک اسپیشل ایونٹ ہے، اینڈ ایز وی ہیو بین سفرنگ فرام COVID-19 for the last approximately 3 months. COVID-19 is a natural phenomena. It is not a fabricated or a false reality. It is very much existing. Please take a serious notice for your safety and observe all the devised SOPs for your as well as the survival of your family. It apparently seems to be a disaster, but actually I personally take it as the test of our faith, positivity of our attitude, and especially the level of patience. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پر ہمیں انتہائی تحمل، برداشت، ٹالرنس اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں قوموں پر آتی رہتی ہیں. اس سے ہمارے مختلف ایٹیچیوڈ کے مختلف آسپیکٹس جو ہیں ان کو ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمیں بہرحال صبر کی اس آزمائش کی اس گھڑی میں انتہائی صبر سے کام لینا ہے، اور یہی ہماری آزمائش ہے. یقین کیجئے کہ جتنا ہم میں صبر ہوگا اتنا ہی ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا. پیشنس، ٹالرنس، صبر اور برداشت کے ساتھ اس مشکل وقت کو گزار لیجئے. یاد رکھیے، کائنات کا اصول تبدیلی ہے. نہ کبھی رات مستقل قیام کرتی ہے، نہ کبھی دن مستقل رہتا ہے. یہاں تک کہ پانی بھی ایک جگہ کھڑا ہو جائے تو وہ اسمیل آؤٹ کر جاتا ہے. یس، یہ COVID-19 کا ایک فینومینا جب آیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اسے چلے بھی جانا ہے. اپنے تحمل اور صبر کے ساتھ ہم اس وقت کو گزار لیں. انشاءاللہ اچھا وقت جلد ہی ہمارا استقبال کرے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، نیچرلی یو ول بی اسٹیئنگ ایٹ یور ہوم constantly for the last approximately 2.5 months, and such a long period may cause the creation of aggression and sometimes psychological depression. Yes, man is a social animal. When he becomes away from the social activities, definitely aggressiveness and depression establishes. But again, I would suggest you, please be patient. جب تک آپ تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے اس وقت تک چیزیں پازیٹیولی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی.
اللہ سے آپ بھی دعا کر رہے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی جلد ہو سکے اس مشکل وقت کو گزار دے۔ یاد رکھیے، وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، اور وقت کی یہی خاصیت ہے کہ وقت نہ کبھی فریز ہوتا ہے نہ کبھی رکتا ہے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور وقت کی یہی کوالٹی سب سے بہتر سبق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، جتنا اللہ تعالیٰ سے بہتری کی توقع کریں گے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بین ہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئیے اس سبق کے ساتھ آج اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں کہ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں۔ جی، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو زندگی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے خوش رہیں۔ جب دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں گے تو قانون قدرت ہے کہ اللہ آپ کی خوشیوں کا سامان بھی پیدا کرے گا۔ یہ اب دوبارہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اللہ کا نام لے کر ہم اپنی باقاعدہ سیشن کو شروع کرتے ہیں کارپوریٹ لا کو۔ تمام تر کمپوزیشن لیکچرز کی اس طرح سے ہوگی کہ کورس آؤٹ لائن جو آلریڈی آپ کو دی جا چکی ہے اس کے مطابق مڈ تک کا سلیبس ہم الحمدللہ کور کر چکے ہیں، اور اس کی تمام روٹین فارمیلٹیز بھی اللہ کا شکر ہے پوری کر چکے ہیں۔ آپ تک مڈ کا رزلٹ پہنچ گیا ہوگا۔ میں نے بہت ہی بلکہ فیوریبل مارکنگ کی ہے، اور انشاءاللہ سب لوگوں کو اس سے اتفاق ہوگا۔ خیر، کمپوزیشن آف اور لیکچرز اس طرح سے ہوگا کہ چونکہ ہمیں آف لائن ہوئے، ہمیں اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کلاس ایکٹیویٹیز کو سے ڈیلنگ ہوئے تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ پچھلا مڈ سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ایک اوور ویو دے دی جائے۔ لہٰذا ہم پہلے 2 سیشن میں تمام وہ ٹاپکس اور تمام وہ کورس جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ایک بریف اوور ویو دے دیں گے۔ اس کے باوجود اگر کہیں کوئی بات، کوئی چیز، کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہو، آپ سمجھتے ہو کہ اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے، تو آپ اپنا کوشچن ڈال سکتے ہیں، آپ اپنی کیوریز ڈال سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پراپرلی آپ کو رسپونڈ کیا جائے گا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے، نو ڈاؤٹ مشکل وقت ہے، اور اس میں تمام چیزیں ایمرجنسی ہینڈل کی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی یا گنجائش آپ کو نظر آئے تو اس کی امپروومنٹ کی سجیشنز دیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور اپنی ریویژن کو شروع کرتے ہیں۔ ہم پہلے 1 یا 2 لیکچرز میں کوشش کریں گے کہ اپنے تمام کنٹینٹس جو ہم نے
بٹ سے پہلے پڑھے ہیں ان کو ریوائز کر لیں. کارپوریٹ لا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کو بزنس لا بھی کہا جاتا ہے. خاص طور پر کامرس گریجویٹ اس کو بزنس لا یا کمپنی لا کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. ادروائز بزنس گریجویٹس اس کو کارپوریٹ لا، بزنس لا، انٹرپرائز لا، انٹرپرائز لا اور کمپنی لا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کارپوریٹ لا از دا باڈی آف لا گورننگ دا رائٹس، ریلیشنز اینڈ کنڈکٹ آف پرسنز. کنڈکٹ آف پرسنز، companies, organizations and businesses. Ladies and gentlemen, it is a unique course, focuses how shareholders, corporate organizations, their directors and the employees interact with each other. Dear students, as earlier you have been told that knowledge of law, especially the knowledge of corporate law, enhances and value add the capabilities of business graduates and especially the commerce graduates. The knowledge of law, یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں اور it is a very popular proverb that knowledge gives power. Definitely knowledge gives power. اور کارپوریٹ لا کا نالج کامرس گریجویٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نالج آف لا از دا رننگ بلڈ فار کامرس اینڈ بزنس گریجویٹس، تو اس بات کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ کارپوریٹ لا اس بلڈ کی آکسیجن ہے. آکسیجن کے بغیر کوئی بھی بلڈ زندہ نہیں رہ سکتا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کارپوریٹ لا کا نالج آپ کو کارپوریٹ ایگزیکٹو بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے. آج دنیا کے بہترین کارپوریٹ ایگزیکٹوز، چلیے دنیا کو ایک طرف ڈالیے، آپ پاکستان کے 10 بڑی آرگنائزیشنز کو لے لیجئے، گوگل سرچ کیجئے، 10 بڑی آرگنائزیشنز کو لے لیجئے اور ان 10 آرگنائزیشنز کے جو ٹاپ رینکنگ ایگزیکٹوز ہیں ان میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز بھی ہیں، ان میں سی ایف اوز چیف فائنینشیل آفیسرز بھی ہیں اور ان میں سی ای اوز چیف ایگزیکٹو آفیسرز بھی ہیں. ان کو لیجئے، 100% یہ ہو نہیں سکتا کہ دے وڈ ناٹ بی equipped with the knowledge of corporate law. Yes, corporate law کا علم بزنس اور فائنانس اور فائنینشیل پلاننگ اور فائنانس کے دوسرے امور کے لیے، کامرس کے دوسرے امور کے لیے انتہائی ضروری ہے. یس، دس نالج میکس یور پروفیشنلزم ویلیو ایڈڈ، اور یہی ویلیو ایڈیشن جو ہے یہ آپ کی پاور بن جاتی ہے، آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا، نالج از پاور، تو پھر اسی قوت، اسی طاقت کی بنیاد پر آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. وہ بہتر فیصلے
جو لینڈ لاز کو سامنے رکھ کر کیے جانے چاہیے. In short, let me once again emphasize to please focus your concentration over these lectures for a better and a result-oriented outcome and the betterment of your future. Ladies and gentlemen, the procedure of these online classes is very easy. آپ ان لیکچرز کو کبھی بھی کسی بھی وقت بار بار سن سکتے ہیں، بار بار دیکھ سکتے ہیں. جو کیوریز ہیں آپ کسی بھی ذریعے سے یا اسی ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے مجھ تک پہنچا دیجئے، اپنے سی آر تک پہنچا دیجئے. ڈیفینیٹلی those queries would be responded properly, positively and timely. This online system has been devised by keeping in view the comfort of you students. In case of any difficulty, you can contact me without any hesitation. چلیے اب اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. کارپوریٹ لا کی طرف ہم باقاعدہ آتے ہیں. Yourself with silence and smile for getting better results. Let us come to our topic, and that is corporate law. Corporate law, as earlier told to you, is a unique course, focuses how shareholders, corporations, corporate organizations, their directors and employees interact with each other. Dear students, earlier you have been told, and rather some warning was in advance given to you that knowledge is power. Here the knowledge of law, especially the corporate law, enhances the professional and value adds the professionalism. I mean to say, this professional skill is developed through straight path of professionalism. And it would be a miracle, it would be a prize, it would be a reward for the successfuls on being the business graduates as well as commerce graduates. The knowledge of corporate law definitely multiplies the decision-making power of corporate executives. Ladies and gentlemen, go to a detailed research and you will be surprised to know that entire top 10 corporate executives have been well equipped with the knowledge of corporate law. Again, let me repeat that knowledge is power, and power gives you confidence. This confidence becomes the cause of your success. Ladies and gentlemen, these top executives of corporate entities, definitely they will be replaced by you. As ladies and gentlemen, we are sowing and preparing the crop of the managers. You are the future business managers. You must be equipped with the current knowledge and the desired education as per call of the time. In short, let me once again
emphasis to please focus your concentration over these lectures for a better and result-oriented future. The procedure of these online classes is very easy and has been devised by the authorities, keeping in view the comfort of you students. In case of any difficulty or any complication, please feel free to call me or come to online and raise your queries. Your queries will make the things clear. The composition of these online lectures would be: you will be given slideshow before every lecture, and in the first lectures we will give a review over the previously studied and discussed matter of jurisprudence and corporate law. The previous structure of law for refreshing the long outstanding subject matter to link with the Company Law 2017. Ladies and gentlemen, this composition would definitely make the things clear and comfortable for you. Now, let us come to the topic. What is law? Ladies and gentlemen, it is a universal principle that before any sentence which starts with any WH family with what, where, when, why, how, that follows a solid philosophical objective. There is a philosophy behind every what, when, why, and how. So, what is philosophy? The question is, what is philosophy? Philosophy is the art of reasoning, the knowledge of searching the reasons. Yes, वजूहात को तलाश करने का इल्म ही फिलॉसफी है. अब यहाँ कानून की सच्चाइयों को तलाश करने के इल्म को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग द लॉ. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अब अंडरस्टैंडिंग द लॉ या जूरिस्प्रूडेंस को व्हाट इज लॉ से शुरू करते हैं. व्हाट इज लॉ? लॉ एक्चुअली जॉन ऑस्टन क्लासिकल जूरिस्ट हैं, उन्होंने इसको डिफाइन किया है इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन लॉ, कमांड ऑफ द सॉवरेन, राइट. कमांड ऑफ द सॉवरेन से मुराद है कि सॉवरेन कहते हैं खुद मुख्तार. यहाँ पर कमांड से मुराद है an order given by the political superior to the general public or inferiors. Command means an order given by the political superiors to the political inferiors. यहाँ जनरल पब्लिक मुराद है. अब बात आती है सॉवरेन की, तो सॉवरेन से मुराद यहाँ पर रूलर है. रूलर, there are two type of rulers, de jure sovereign and de facto sovereign. दो टाइप होती हैं रूलर्स की, de jure sovereign और de facto sovereign. de jure sovereign से लेडीज एंड जेंटलमैन मुराद होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर, एक जायज हुक्मरान, वो हुक्मरान जिसको आईन ने, उस सरजमीन के आईन ने रूलर होने का हक अदा किया हो. दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर.
एंड डिफेक्टो सॉवरन से मुराद होती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की गुंजाइश नहीं निकलती। लॉ की दूसरी डेफिनेशन में हम बात करते हैं, लॉ इज द राइट ऑफ वन, ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर, मेंटेन्ड बाय लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी। देखिए जी, लॉ इज द राइट ऑफ वन। राइट ऑफ वन से क्या मुराद, राइट से क्या मुराद है? राइट से मुराद है एन इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट किसी का भी हो सकता है। मैं टोयोटा करोला या कोई हवाई जहाज खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा राइट बन गया। नो नो, वो इंटरेस्ट अगर इसकी गारंटी किसी अथॉरिटी ने ली है तो राइट बनेगा। यस, तो राइट से मुराद हम लेंगे एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रादर गारंटीड बाय द लॉ, रादर गारंटीड बाय द लॉ। लॉ से मुराद यहाँ पर लॉ ऑफ लैंड है। लॉ से मुराद लॉ ऑफ लैंड है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट या फिनोमिना मेरा राइट उस वक्त बनेगा जब इसकी गारंटी लॉ ऑफ लैंड लेगा। अब राइट याद रखिए कभी अकेला नहीं होता, नेवर ऑल अलोन। राइट हमेशा इज फॉलोड विद द ऑब्लिगेशन। राइट ऑब्लिगेशन के साथ फॉलो करता है। ऑब्लिगेशन से मुराद है कानूनी जिम्मेदारी। ठीक है जी। राइट इज फॉलोड बाय ऑब्लिगेशन, ये लाजिम मलजूम है। अगर एक का हक है तो दूसरे की ऑब्लिगेशन है, तीसरे का हक है तो चौथे की ऑब्लिगेशन है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी एक का राइट है तो दूसरे की जिम्मेदारी है। और मेंटेन से यहाँ मुराद है बैक्ड बाई। मेंटेन से मुराद बैक्ड बाई लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी। लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, इसका मतलब ये है इज बैक्ड बाई एन अथॉरिटी which is having the legal or legislative power to enforce that law by threatening, by punishing, or whatsoever the case it may be. Now the question comes, why law was made? Ladies and gentlemen, laws are always made to regulate human actions. अब यहां पर एक टर्म आ गई, रेगुलेट। रेगुलेट से मुराद है चीज़ों को किसी डिवाइस्ड फ्रेमवर्क में लेकर आना। चलिए, इसका मैं आपको आसान फ्रेज में तर्जुमा बताता हूँ रेगुलेट का, क्योंकि आगे जाकर रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ और कॉरपोरेट लॉ में सारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ ही के साथ कॉरपोरेट लॉ एग्जिस्ट करता है। टू कंट्रोल द रेगुलेट के कॉन्सेप्ट को लेते हैं हम, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ ए प्रोसेस और ए मशीन। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ ए प्रोसेस और ए मशीन सो दैट इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल अ बिजनेस एक्टिविटी बाय मीन्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। बाय मीन्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। बस कंट्रोल करने के इस अमल को रेगुलेट कहते हैं, और जो इस अमल को कंट्रोल कराते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं। दैट्स व्हाई द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। हेंस द सिंपल आंसर इज द लॉज आर मेड टू रेगुलेट ह्यूमन एक्शंस। आप ट्रैफिक सिग्नल्स को देखिए कि ट्रैफिक सिग्नल्स में जब रेड लाइट आ जाती है तो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि हमें रुकना है। ऑरेंज लाइट का मतलब है वी आर रेडी टू स्टार्ट और रेडी टू स्टॉप। इट इज ए कॉशन टू मेक और स्टॉप द सस्पेंशन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब लॉ जो है ये तय हो गया कि इंसानी अमाल या इंसानी एक्शंस, एक चीज़ मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ हो गई तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया,
ایک چیز میری مرضی کے مطابق ہوگی تو میں نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا. دیز آر کالڈ ہیومن ایکشن. لیکن ہیومن ایکشنز میں آپ خود تو خوشی منا سکتے ہیں، خود تو سوگ منا سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. سو فار ریگولیٹنگ یور ایکشن لاز آر میڈ. کسی بھی مہذب سوسائٹی میں لاز کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہاں رہنے والے جو وہاں کے انہیبیٹنٹس ہیں، رہنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھیں. لاسٹلی میجر ایڈوانٹیج آف لا. صاف ظاہر ہے کہ لا کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک سیکوینس، ایک ترتیب، ایک امن قائم رہے. اب اٹ از ہیومن نیچر کہ جن چیزوں کو منع کیا جاتا ہے، جن چیزوں کو انڈیزائرڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ہیومن اٹریکشن، ہیومن سائیکالوجی وہاں پر زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. بس لا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہارمنی، پیس اور سیکوینس کو پیدا کرتا ہے. لا گورنس بوتھ دا رولر اینڈ رول. اب یہ نہیں ہے کہ کیبنٹ، پرائم منسٹر جو مرضی کرے وہ قانون سے بالاتر ہیں، عام شہری قانون سے بالاتر نہیں ہے، یا امیر اور غریب میں قانون. ہارمنی، ایک ترتیب اور سیکوینس پیدا کرتی ہے. قانون کی حکمرانی ہی ایک اچھے معاشرے کو امن، خوشحالی اور معاشی ترقی کی طرف لے کر چلتی ہے. اب اس کو کیسے بند کرنا ہے جی؟ میں بند کرنا چاہوں تو علی صاحب، ہلو، اسکیپ کر کے کنٹرول ایس. اچھا جی. جی آئیے اب دیکھتے ہیں ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف لا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، صاف ظاہر ہے کہ ہر فینومینا میں، ہر پروسیس میں، ہر سیگمنٹ میں کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. لا کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کے دونوں اسپیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے باوجود کہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، لیکن ہمیں ہر صورت میں لا ابائڈنگ پروفیشنل ہونا ضروری ہے. ہم یہ کہہ کر معاملے کو نہیں ڈیفر کر سکتے کہ چھوڑیں جی اس کا کیا فائدہ، یہ تو خاصا نیگیٹو اسپیکٹ کا حامل ہے لا. No, no, it may be negative for anybody, for any one individual, but it is. ابھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں تمام تر معاملات کے باوجود لا کو ہمیں ابائڈ کرنا ہی کرنا، ہر صورت میں کرنا ہے. چلیے پہلا ایڈوانٹیج ہم لیتے ہیں یونیفارمٹی اینڈ سرٹینٹی. یونیفارمٹی سے مراد ایوننیس، ایکویلٹی، ایکول ٹریٹمنٹ، نو پریولیج، نو ایج. یونیفارمٹی کا فنکشن جو ہے، اٹ کیریز دا سینس آف سملر مینیفیسٹیشن. یس، سملیرٹی کہ یونیفارم ہے. دیکھیے سے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ اگر ایک اصول اور ضابطہ طے ہو گیا ہے، اور یہ میگزم میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اپنی
ڈسکشن میں اپنی رپورٹ میں whenever you happen to prepare some report, whenever you happen to deliver your presentation, whenever you happen to have the discussion, please equip with yourself the maxims of law. یاد رکھیے کسی بھی عدالت میں میگزمز بیان کرتے وقت ان کی اتھارٹی عام طور پر عدالتیں نہیں مانگتی، اس لیے کہ وہی میگزم بار بار کوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے عرض کیا کہ پاورز ونس ڈیلیگیٹڈ، کارپوریٹ لا کا ایک بنیادی اصول ہے، فائنانس کا ایک بنیادی اصول ہے، پاورز ونس ڈیلیگیٹڈ کین ناٹ بی ری ڈیلیگیٹڈ. یس، اس کا مطلب یہ ہے پاور سے مراد یہاں پر فائنینشیل پاورز یا ڈسکریشنری پاورز ہے. فائنینشیل پاورز یا ڈسکریشنری پاورز ہمیشہ یاد رکھیے پرنسپل اپنے ایجنٹ کو دیتا ہے. جی پرنسپل آپ کا سے آپ کسی برانچ کے مینیجر ہیں، آپ کسی بینک کی برانچ کے مینیجر ہیں، آپ کسی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے فائنانس ڈائریکٹر ہیں، تو آپ کے ماسٹر نے آپ کو، آپ کے پرنسپل نے آپ کو ایک ڈسکریشنری پاور دی ہے کہ آپ اتنی اماؤنٹ تک آرگنائزیشن کے لیے بغیر کسی اپروول کے استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اپروول دے سکتے ہیں، اس کو فردر آپ کو کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی. یو آر دا کمپیٹنٹ انف ٹو اپروو. میگزم ہے پاورز ونس ڈیلیگیٹڈ، تو آپ کو پاورز کس نے ڈیلیگیٹ کی؟ آپ کے ماسٹر، آپ کے پرنسپل نے، آپ کے ہیڈ آفس نے آپ کو پاورز ڈیلیگیٹ کر دی کہ آپ 10 لاکھ تک کے، 1 ملین تک کے معاملات آپ اپنے طور پر اپنی ثوابدید، اسے کہتے ہیں ثوابدیدی اختیار، ڈسکریشنری پاور. یس، اٹ از کالڈ ان فائنانس، اٹ از کالڈ ڈسکریشنری پاور. 1 ملین تک آپ استعمال کر لیجئے. اگر کسی ایمرجنسی میں آپ کو جانا پڑ جاتا ہے، آفس چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو دا پرسن who substitutes you, who works in place of you, cannot use this power. No, not at all. Despite of the fact that these powers were being used by Mr. XYZ, being the finance director, and the person who is at present discharging his duties as the director of finance, but he or she cannot avail this discretionary power because the maxim is powers once delegated cannot be redelegated. لا کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ یونیفارم رہتا ہے. یونیفارم سے مراد یہ ہے کہ آج بھی یہاں بھی یہی یونیفارمٹی موجود ہے ایک لا میں، لاہور میں بھی یہی یونیفارمٹی موجود ہے، اور آل اوور دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف لا دس سملیرٹی اور یونیفارمٹی very much exists. This manifestation of similarity always exist، اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہیڈ آفس میں 100% ہوتی ہے اور برانچ آفیسز میں یہ شاید 70 یا نو ناٹ ایٹ آل. اور دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یونیفارمٹی کے ساتھ ساتھ سرٹینٹی ہے. سرٹینٹی سے مراد یہ ہے کہ ڈیفینٹ، تیقن، یقین، اس میں کوئی شیکینس یا کوئی 19-20 نہیں ہوگا. ایوری باڈی از شیور دیٹ اٹ از لا اینڈ it is very much existing here as well as it must be existing anywhere else wherever the territorial jurisdiction of this law exists. Ladies and gentlemen, the second advantage is equality and impartiality.
Yes, equality. Equality means बराबरी. इसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है. No one is privileged and no one will be deprived. लॉ जब एग्जिस्ट करेगा, लॉ जब अप्लाई करेगा, कोई भी लॉ है अप्लाई करेगा तो वो सब पे बराबर अप्लाई करेगा. आपको याद होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब चीज़ें ये ओरिजिनली वहीं से ही अडॉप्ट की गई हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर फातिमा भी ये जुर्म करती तो सज़ा उसको भी यही मिलती. मीनिंग बाई के कुरैश की किसी मोअज़्ज़िज़ कबीले की किसी मोअज़्ज़िज़ सरदार की बीवी ने चोरी की, उसको सज़ा हाथ काटने की दी गई. और जब कुरैश के लीडिंग जो सरदार थे उनका वफ्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लेकर आया तो आपने फरमाया कानून सब के लिए बराबर है. इम्पार्शलिटी से मुराद नो फेवर, इम्पार्शल, कोई फेवर नहीं. जो भी इस कानून की जद में आएगा वो बहर सूरत उसी तरह से इस पर अमल दरामद होगा जैसे कि इसकी स्पिरिट है. हेंस देयर वुड बी नो फेवर. इम्पार्शलिटी का मतलब है देयर वुड बी नो फेवर और देयर वुड बी नो डिसफेवर. ये तो हमने अपनी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में और इसकी इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ डालकर इसकी इम्पार्शलिटी को भी मुतासिर किया है, इसकी इक्वालिटी को भी कहीं कहीं नज़र आता है. लेकिन और हमें बाज़ औक़ात नज़र आता है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ जो फैसला दे रही हैं शायद उससे हम एग्री ना करें, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के सामने केस जैसे प्रेजेंट किया जाएगा उस डॉक्यूमेंटेशन और उस प्रेजेंटेशन की रोशनी में फैसला किया जाएगा, ना कि केस की एक्चुअल ग्राउंड पर. तो ये डिपेंड करता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रोसिक्यूशन पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है. कोर्ट को कभी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, इसलिए कि कोर्ट जो है अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स और अवेलेबल एविडेंसेस पर फैसला देती है. सो इक्वालिटी एंड इम्पार्शलिटी इज़ एन अदर एडवांटेज ऑफ लॉ. The main advantage of law is the protection from errors. Errors कहते हैं गलतियों को, मिस्टेक्स को. याद रखिए लॉ हमेशा स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है, एक मेयार बनाता है. और मिस्टेक्स या एरर्स जो हैं उसे आउट ऑफ स्टैंडर्ड बना देती है. आपको आगे जाकर जब कानून साजी के बारे में बात करेंगे तो फिर बताएंगे कितनी इसकी लेजिस्लेशन में किस कदर अरकरेज़ी से काम किया जाता है और कितनी बड़ी टीम है जो लेजिस्लेशन को मैनेज करती है और इसको एरर फ्री बनाती है. हेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर्स मीन्स फ्री ऑफ मिस्टेक्स, फ्री ऑफ एरर्स. याद रखिए लॉ इटसेल्फ इज़ स्टैंडर्ड और उसी स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए हम तमाम मामलात को मैनेज करते हैं. तो तय हुआ कि इसके 3 बड़े एडवांटेजेस हैं: यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी, इक्वालिटी एंड इम्पार्शलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर्स. Ladies and gentlemen, now we will come to the disadvantages of law, and these are, first of all, लेते हैं पहला डिसएडवांटेज, रिजिडिटी. देखिए जी, रिजिडिटी से मुराद नो फ्लेक्सिबिलिटी. कहीं वक्त और हालात की गुंजाइश देखकर बिल्कुल इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी. याद रखिए कि लॉ की यही
کیریکٹرسٹک یہی اسپیکٹ جو ہے بعض اوقات اس کو غیر مقبول بناتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سائبر لاز ہیں. سائبر لاز ابھی تک فریم ہی نہیں کیے گئے تھے. اب ریسنٹلی 2 سال پہلے فریم کیے گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے, سائبر کرائمز کیا نہیں ہو رہے تھے؟ لیکن جو تھے ان میں موجودہ دور کی چینجز کو انڈکٹ نہیں کیا گیا. اس لیے چونکہ 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو لاز ڈیوائز کیے گئے تھے اب وہ آبسلیٹ سمجھے جا رہے ہیں. اس لیے اس کی دوبارہ تشکیل نو جو ہے وہ ضروری سمجھی گئی. ریجیڈیٹی مینس نو فلیکسیبلٹی. اب آئیے کنزرویشن کی طرف. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج اس کا ہے کنزرویشن. کنزرویشن کا مطلب ہے قدامت پرستی. یاد رکھیے قدامت پرستی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس میں بہت سارے اسپیکٹس کو اگنور یا نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اور قدامت پرستی ایک حد تک ہونی چاہیے, لیکن لا میں قدامت پرستی ہمیشہ سے انوالو نہیں ہے. کیوں؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے, حالات بدلتے رہتے ہیں. چینجنگ نیڈس ناٹ ایڈریسڈ ان لا. چینجنگ نیڈس جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے والی ضرورتیں ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. علامہ اقبال تو کنزرویشن کو جرم ضعیفی قرار دیتے ہیں. تو طے ہوا کہ قدامت پسندی جو ہے وہ قانون کا دوسرا بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. نیکسٹ از فارملزم. فارملزم سے مراد ہے فارمل ہونا, ایک نپی تلی کاروائی جو ڈیوائزڈ ہے. meaning by the law operates officially and no simplicity is there. آفیشیل جیسا ہے اس کو ویسا ہی ڈیل کیا جائے گا. اس میں آپ کوئی انفارمل ایٹیٹیوڈ نہیں رکھ سکتے. اینڈ فائنل از کمپلیکسٹیز, نیڈلیس کمپلیکسٹیز. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی پیچیدگیاں ہیں, جن کی ضرورت نہیں تھی, اور یہ پیچیدگیاں فارمل پروسیجرز انوالو ہیں, اور فارمل پروسیجرز کے انوالو ہونے سے the law becomes tricky and complex. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ان ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے لیے ایک راستہ متعین کرتی ہیں کہ کیا ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں یا ایڈوانٹیجز زیادہ ہے. وٹ سو ایور دا کیس اٹ میں بی. یہ ایک اسپیکٹ تھا کمپیریٹیو انالیسس کا. لیکن یاد رکھیے لا شوڈ بی ابائڈیڈ بائی ایوری ون ایٹ اینی کاسٹ. لا شوڈ بی ابائڈیڈ بائی ایوری ون ایٹ. جی خواتین و حضرات, اب ہم کائنڈز آف لا کو ڈسکس کریں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویسے تو لا کی جورسپروڈنس میں ملٹیپل کائنڈز ہیں, لیکن یہاں ہم 10 میجر کائنڈز پر بات کریں گے, اور ان کائنڈز میں پھر ہم اپنے لیے راستہ تلاش کریں گے کہ کارپوریٹ لا کے لیے ہمیں راستہ کہاں سے ملے گا. سب سے پہلے جو پرنسپل فارم آف لا ہے دیٹ از کالڈ کامن لا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کامن لا کو
لا آف دی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، میونسپل لا بھی کہا جاتا ہے، کامن لا کو ججز لا بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا لا ہے دیٹ از میڈ بائی ججز، جو ججز بناتے ہیں۔ اور ججز لا کب بناتے ہیں؟ جب اپنا کوئی فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنی اس فیصلے کو کہتے ہیں رولنگ۔ جب وہ اپنی رولنگ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایک اصول طے کر دیتے ہیں کہ اس اصول کے تحت ہم یہ فیصلہ لکھ رہے ہیں۔ مثلا ایک چیف فائنینشیل آفیسر انرون کے سلسلے میں، آپ کو پتہ ہے امریکن پاور کمپنی انرون کا کولیپس ہوا، اور انرون کا کولیپس ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی امبیزلمنٹ اور مس اپروپریشن، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مس اپروپریشن کی وجہ سے ہوا۔ تو اس میں ایک پلی اختیار کی گئی ڈیفنس کی طرف سے۔ پروسیکیوشن نے جو الزامات لگائے، الزامات یہ تھے کہ شیئر ہولڈرز اور کمپنی کا پیسہ بغیر کسی اپروول کے، بغیر کسی قانونی جواز کے، وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے آ رہے تھے، اور وہاں سے اس کے جو پروفٹس ہوتے تھے وہ پاکٹ کرتے تھے، اور باقی بیلنسز کو لیول کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ کیس ٹریس ہوا، اور فوری طور پر تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز اور تمام وہ پچھلے آڈیٹر 4 یا 5 سال سے جب سے یہ کھیل چل رہا تھا، ان سب کی گرفتاری کا حکم ہوا۔ خیر، تو میں آپ سے کامن لا کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جج نے ایک ڈائریکٹر فائنانس کو یہ اس کی بیل پر یہ فیصلہ دیا، اس کی بیل ریجیکٹ کی۔ اس میں ڈیفنس نے یہ پلی لی تھی کہ جناب یہ فراڈ میرے کلائنٹ کے نالج میں نہیں تھا۔ اگر میرے کلائنٹ، اب آپ سوچئے، ڈائریکٹر فائنانس ہو، فائنانس کا ڈائریکٹر ہو، اور 5 سال سے یہ کھیل چل رہا ہو، مس اپروپریشن اور ایمبیزلمنٹ کا یہ کھیل چل رہا ہو، اور ڈائریکٹر فائنانس اس سے واقف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر واقف نہیں ہے تو ہی از دا موسٹ انکمپیٹنٹ، انتہائی نالائق ڈائریکٹر ہے۔ اگر تھا تو ٹھیک ہے، فراڈ کا مرتکب ہو رہا تھا ہر 2 صورتوں میں۔ تو جج نے اپنے سپریم کورٹ کے جج نے اپنے فیصلے میں اس کی بیل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے لکھا، ignorance is itself an offense, and under the maxim of ignorance of law is no excuse، یہ ایک میگزم ہے کہ ignorance of law is no excuse، کہ قانون سے لا علمی کا جواز بنا کر آپ بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ قانون سے لا علمی تو اٹ سیلف ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کلائنٹ کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو طے ہوا کہ جج نے جو رولنگ دی، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، یہ رولنگ کامن لا کے زمرے میں آتی ہے۔ بس طے ہوا کہ کامن لا ایک ایسا لا ہے میڈ بائی ججز ایز دے ایشو دیئر رولنگس، اور اس رولنگ میں وہ اصول طے کر دیتے ہیں کہ اچھا دیکھیے، وہ اصول طے کر دیتے ہیں جس کے تحت انہوں نے فیصلہ، دا پرنسپل ڈیوائزڈ بائی دا جج۔ اب یہاں پر ایک مشہور میگزم ہے
कॉमन लॉ इज़ द एक्सपीरियंस एक्सप्रेस्ड इन लॉ। यहाँ पर एक्सपीरियंस से मुराद वो उसूल हैं, वो ज़ाब्ते हैं जिनके तहत जजेस फैसला देते हैं, इसीलिए इसको कॉमन लॉ कहा जाता है। कॉमन लॉ को इंग्लैंड में ख़ास तौर पर लॉ ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कॉमन लॉ के कई नाम हैं, म्यूनिसिपल लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, जजेस लॉ है, लॉ ऑफ द पीपल है। इसके बाद आता है एक्विटी। एक्विटी, इक्विटी नहीं है, एक्विटी। देखिए लॉ में तो अभी हम देख कर आ रहे हैं कि रिजिडिटी है और ये इसका डिसएडवांटेज है। हमने गालिबन किसी तीसरी चौथी स्लाइड में लॉ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में जब बात की थी तो हमने बताया था कि ये जो है डिसएडवांटेज है कि लॉ रिजिड है। यस, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक्विटी है। देखिए एक्विटी से मुराद है कि लॉ में गुंजाइश निकालना। नहीं, बात समझ नहीं आएगी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको बात समझ आएगी। देखिए से इंग्लैंड में चोरी की सज़ा, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ चोरी की सज़ा इंग्लैंड में 4 साल है कि चोरी अगर पूरी प्रोसीजर के साथ चोरी साबित हो जाए तो कोर्ट उसको 4 साल की सज़ा देती है। एक शख्स ने चोरी की, पकड़ा गया, प्रोसेस के बाद उसको 4 साल या 3 साल सज़ा हो गई क्योंकि वो आदतन चोर था। और एक शख्स इंतहाई मजबूर था और उसने मजबूरी के तहत अपनी सरकमस्टांसिस से मजबूर होकर से वो भूखा था 4 दिन का और ब्रेड चुराते हुए पकड़ा गया, और पिछले दिनों ऐसा हुआ भी है, ब्रेड चुराते हुए पकड़ा गया। तो कोर्ट ने जब उसके केस को लिया तो कोर्ट ने अपनी रूलिंग में लिखा, नो डाउट चोरी है, लेकिन ये भी देखा जाए कि चोरी किन हालात में है। एक्विटी लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की और जज ने अपनी सवाब दी डिस्क्रिशन ऑफ एक्विटी, रूल ऑफ एक्विटी का निफाज करते हुए उसको बरी कर दिया कि जहाँ गुंजाइश निकलती हो वहाँ गुंजाइश निकाल लेनी चाहिए। एंड दिस द एक्विटी गाइड्स अस। नेक्स्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टैट्यूट लॉ। देखिए जी, वो लॉ जो कानून साज इदारे, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पास करती है, स्टैट्यूट लॉ कहलाता है। ठीक है जी। लॉ मेकिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद लॉ मेकिंग एजेंसीज या लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस जो लॉ बनाते हैं, स्टैट्यूट लॉ कहलाता है। ठीक है जी। अब इसमें थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है, सुन लीजिए। लॉ मेकिंग प्रोसेस अगेंस्ट कॉमन लॉ मेकिंग प्रोसेस अगेंस्ट कॉमन लॉ। अब ये प्रोसेस का अख्तियार किसने दिया पार्लियामेंट को? ये अख्तियार एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। ठीक है जी। तो स्टैट्यूट लॉ को कोडिफाइड लॉ भी कहा जाता है। कोडिफाइड लॉ से मुराद है एक तरतीबवार, एक सिलसिलेवार, एक पूरी सिमेट्री के साथ, सीक्वेंस के साथ। मसलन पीपीसी है, पूरा का पूरा कोडिफाइड लॉ है, पूरे कोड्स मौजूद हैं। सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोडिफाइड लॉ है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ स्टैट्यूट लॉ की कि मर्डर है, मर्डर हो गया, एक शख्स को उस कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। अब वो उस प्रोसेस से गुजरेगा जो मर्डर का 302, 304, 307 जहाँ उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, प्रोसिक्यूशन उसको लेकर चलेगी और उसको उसी लॉ, कोडिफाइड लॉ के तहत, वो लॉ है जो पार्लियामेंट ने पास किया था, उसको जो भी सज़ा अदालत देगी वो पीपीसी
کے تحت دے گی. دیٹ از کالڈ کوڈیفائڈ لا. اینڈ اگلا ہے سبسٹانٹیو لا. دیکھیے سبسٹانٹیو لا اصل میں یہ وہ لا کی ٹائپ ہے یا کائنڈ ہے which defines rights and obligations. میں نے آپ کو دوسری سلائیڈ میں رائٹ اور obligation کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ جہاں رائٹ از دا انٹرسٹ، اور انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس انٹرسٹ کی گارنٹی لی ہو کسی نے. جب آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں تو وہ آپ کا لیگل رائٹ اس وقت بنتا ہے جب تمام قانونی ڈاکومنٹیشن اور کاروائیاں پوری کر لی جائیں. جب پوری کر لی جاتی ہیں تو اس انٹرسٹ کی گارنٹی لینڈ آف لا دیتا ہے کہ یہ پلاٹ اب آپ کا ہوا. سبسٹینٹیو لا ڈیفائنز رائٹس اینڈ obligation. ایک گروپ یا پارٹی کے رائٹ بنتے ہیں اور دوسری گروپ یا پارٹی کی obligation یا لیگل رسپانسبلٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ رائٹس اور رسپانسبلٹیز یا رائٹس اور obbligations کے بغیر آپ ایک ٹرانزیکشن مکمل نہیں کر سکتے. نو یو کین ناٹ. جب ایک شخص کے رائٹ پیدا ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے شخص obligations بن جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں. سو سبسٹینٹیو لا پروسیجرل لا ہے. ایک پروسیجر کے تحت یہ سب کچھ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. which comprises the rules by which a court hears and determines what happens in civil lawsuit, criminal or administrative proceedings. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا اکارڈنگ ٹو پروسیجر ہوا یا پروسیجر کے بغیر ہوا. یہ ہے سبسٹینٹیو لا. جی خواتین و حضرات، ففتھ ٹائپ آف لا از پروسیجرل لا. پروسیجرل لا اسے ایڈجیکٹیو لا بھی کہتے ہیں. یہ کسی فینومینا کے پروسیس یا پروسیجر کو طے کرتا ہے. آپ کا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ کیسے حاصل ہوگا، آپ پاسپورٹ کے لیے کیا پروسیجر ہوگا، اس کا باقاعدہ ایک جو بھی فریم ورک ہوگا وہ طے کر دیا جائے گا. رولز آگے چل کے ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ پروسیجر لا پارلیمنٹ کیسے تفویض کرتی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو. پروسیجر لا اصل میں وہ رولز ہوتے ہیں، وہ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو کورٹ ڈٹرمائن کرتی ہے کہ لا سوٹ میں، سول سوٹ میں کیسے یہ سب کچھ ہوا. کرمنل پروسیجر، سول پروسیجر، CPC سول پروسیجر کوڈ جو ہے پورا کا پورا پروسیجر لا ہے. بہترین مثال ہے پروسیجر لا کی کہ چیزوں کے پروسیجر کیسے طے ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور پر ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے لیا جاتا ہے. چھٹا ہے پرائیویٹ لا. پرائیویٹ لا وہ پرائیویٹ پرسنز کو ڈیل کرتا ہے. ایک پارٹی دوسری پارٹی کی ٹرانزیکشن کر رہی ہے تو پرائیویٹ لا ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ کمز ٹو پبلک لا. پبلک لا ایک ایسا یہ تو اصول آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں ٹرم سوشل سائنس میں پبلک کی ٹرم استعمال ہو تو وہاں اس سے مراد اگر یہ پبلک کے ساتھ کوئی ناؤن لگا ہوا ہے تو یہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ تصور کیا جاتا ہے. مثلا پبلک انٹرپرائز، مثلا پبلک پراپرٹی. تو طے یہ ہوا کہ پبلک لا جو ہے یہ اٹ گورنز دا ریلیشن شپ بٹوین
انڈیویجولز اینڈ دا گورنمنٹ، افراد اور حکومتوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو گورن کرتا ہے پبلک لا۔ دیکھیں جی، اس میں باقاعدہ تمام جزیات طے کر دی جاتی ہیں کہ اسٹیٹ کیسے انوالو ہوگی، اسٹیٹ کا کیا رول ہوگا، اسٹیٹ کا کیا فنکشن ہوگا، اور اسٹیٹ کیسے ان معاملات کو نمٹائے گی۔ سو طے ہوا کہ governing the relationship between individuals and government is the public law۔ اس کی مثالیں، یہ 3-4 مثالیں دیکھ لیجئے۔ کانسٹیٹیوشنل لا پبلک لا ہے، کیونکہ ان تینوں کرمنل لا، کانسٹیٹیوشنل لا، ایڈمنسٹریٹو لا، اس میں وہ تمام ریلیشن شپ کے قواعد و ضوابط موجود ہیں جو اسٹیٹ یا حکومت اور جنرل پبلک کے درمیان ہیں۔ دین کمز ٹو کانسٹیٹیوشن لا۔ کانسٹیٹیوشنل لا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لا جو کانسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ کو ڈیل کرے۔ کانسٹیٹیوشن میں تمام وفاقی صوبائی حکومتوں کے رول، وفاقی صوبائی حکومتوں کے پاورز، سٹرکچر، ڈفرینٹ اینٹیٹیز، آرگنائزیشنز اور دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ، ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ایک اصول اور ضابطوں کو طے کرتا ہے کہ کس کی کیا فنکشنز ہیں، کون کہاں کھڑا ہے۔ اس میں ایگزیکٹوز ہیں، پارلیمنٹ ہیں، لیجسلیچر ہے، جوڈیشری ہے۔ ہر انڈیویجول انسٹیٹیوشنز کے تمام معاملات اور اختیارات کو طے کر دیا گیا ہے۔ اٹ از کالڈ کانسٹیٹیوشن لا۔ دیکھیے ڈیفینیشن دیکھیے، کانسٹیٹیوشنل لا ڈیفائنز the role, powers and structure of different entities, institutions، ادارے within a state۔ کون سے ادارے ہیں؟ ایگزیکٹو ہے، پارلیمنٹ ہے، لیجسلیچر ہے، جوڈیشری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹل رائٹس یا بیسک رائٹس آف جنرل پبلک، بیسک رائٹس آف سٹیزنز، ریلیشن شپ بٹوین سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، یہاں اسٹیٹ سے مراد پروونشل گورنمنٹ ہے۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ، ریاست، پروونشلز اینڈ ٹیریٹوریل گورنمنٹس۔ تو اس طرح سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کانسٹیٹیوشنل لا احاطہ کرتا ہے ان تمام امور کا جو کانسٹیٹیوشن ہمارا 73 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارا وہ انڈیکس ہے، ہماری وہ یوں سمجھیے کہ بیسک مدر آف لا ہے۔ تمام قوانین، تمام ضابطے، فریم ورک، سب کچھ کانسٹیٹیوشنل لا سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کرمنل لا، تو کرمنل لا میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ دیکھیے، ہم پریویسلی بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہاں ٹائپ آف لا میں اس کا ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ تو کرمنل لا ایک ایسا لا ہے جو ڈیلز ان کرائمز۔ اس میں پولیس ہے، اس میں اسٹیٹ ہے، اس میں کرمنلز ہیں، مثلا مرڈرز ہیں، اسالٹ ہے، تھیفٹ ہے اور دوسرے ہینیس کرائمز ہیں، وہ کرمنل لا۔ یاد رکھیے کرمنل لا میں ہمیشہ مدعی اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ ورسز جو بھی ہو، اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ مدعی ہوتی ہے۔ جبکہ سول لا انڈیویجول لاز کو ڈیل کرتا ہے۔ سول لا جو ہے ایک لائن میں دا لا آف اے اسٹیٹ ریلیٹنگ ٹو پرائیویٹ اینڈ سویلین افیئرس، سول لا ہے۔ دی لا آف اے اسٹیٹ ریلیٹنگ ٹو پرائیویٹ اینڈ سویلین افیئرس۔ سول لا ان سمپل ورڈس یہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، ضابطوں کی بات کرتا ہے، ان کے حقوق کے تعین کی بات کرتا ہے۔ رائٹ جی؟ چلیے جی آخر میں چلتے چلتے
ہم سورسز آف لا کو ڈسکس کریں گے. ڈسکس تو خیر اب نیکسٹ سیشن میں کریں گے انشاءاللہ، لیکن سورسز آف لا میں سب سے پہلے ہم لیجسلیشن کی بات کریں گے. لیجسلیشن کہتے ہیں قانون سازی کو، اور قانون سازی کے لیے وچ ون اینٹی اور دا باڈی از کمپیٹنٹ انف فار دی لیجسلیشن اور فار میکنگ دا لا از سمپلی دا پارلیمنٹ. جب بھی بات لیجسلیشن کی آئے گی تو اس کا مطلب ایک جمہوری ملک میں پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے. لیجسلیشن کے لیے پرنسپل لیجسلیشن کی بات کر رہا ہوں، سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی بات نہیں کر رہا. دا ٹرم لیجسلیشن مینس ٹو میک لا. پاکستان میں جو لیجسلیٹو سوورن باڈی ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کا یہ اختیار آئین پاکستان 1973 یہ اختیار ڈیلیگیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیجسلیشن کے لیے ہمارے پاس 3 ادارے ہیں جو اس پروسیس کو لے کر چلتے ہیں. مثلا پاکستان میں نیشنل اسمبلی ہے، ایوان زیریں جسے آپ کے لوور ہاؤس، سینٹ ہے اپر ہاؤس، اور پریزیڈنٹ ہے فائنل اتھارٹی ٹو پاس ٹو اپروو دی لا. ٹھیک ہے جی. مثلا انڈیا میں دیکھ لیجئے، وہاں پہ لوور ہاؤس راجیہ سبھا، اپر ہاؤس لوور ہاؤس لوک سبھا، اپر ہاؤس راجیہ سبھا، اینڈ فائنلی دا پریزیڈنٹ. انگلینڈ میں دیکھ لیجئے، لوور ہاؤس ہاؤس آف کامن، اپر ہاؤس ہاؤس آف لارڈس، اینڈ فائنلی دا کوئن. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایسی پارلیمنٹ جو ایک ایوانی ہو اسے یونی کیمرل پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. اور ایسی پارلیمنٹ یہ ان لوگوں کے لیے ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے جو آگے سی ایس ایس میں اس قسم کے سوالات آپ سے اچھے سوالات اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک اور اعلیٰ اداروں میں ہائرنگ کے لیے کیے جاتے ہیں. یونی کیمرل پارلیمنٹ اور بائی کیمرل پارلیمنٹ. تو پاکستان کی پارلیمنٹ بائی کیمرل، بائی کہتے ہیں 2 کو، 2 ایوانی مقننہ یا یک ایوانی مقننہ. روس اور دوسرے کمیونسٹ کنٹریز کی جو پارلیمنٹ ہے وہ یک ایوانی ہے. ہماری اور یہ 2-3 ممالک کی جو میں نے مثال دی یہ 2 ایوانی مقننہ ہے. انشاءاللہ باقی ڈیٹیل سے ہم اسے اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس لسننگ. تھینک یو.